کرنے والوں اور میری نافرمانی کرنے والوں، میرا گناہ کرنے والوں، میرے حکم توڑنے والوں، اور اٹھ جاؤ، اب بھی آ جاؤ، ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، میرا در کھلا ہے، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، میں ستار ہوں، میں غفار ہوں، آؤ آؤ، تم میں کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ اور میرا در کرم کھلا ہے، میرا در رحمت کھلا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ندا آتی ہے، رب کی آواز آتی ہے، رب تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ آئیے اللہ کے کرم سے اس وقت جھولی کو تو پھیلا لے، اس وقت جس کی بھی جھولی پھیلتی ہے بھر جاتی ہے، ہماری جھولیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں، رب کا کرم بڑا ہو جاتا ہے، رب کا کرم بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شاعری کے وقت استغفار کرو، تہجد کے ساتھ استغفار کیا جاتا ہے، شاعری کے وقت، شاعری کو لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت انسان استغفار کرے، یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، یا اللہ ایک تسبیح چلاؤ، اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ عربی میں استغفار آتا تو عربی میں پڑھو، نہیں آتا تو اردو میں ہی کہہ دو، پنجابی میں کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اگر اس عمر میں استغفار یاد نہیں ہے تو آسان زبان میں، اپنی زبان میں کہو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور اس کریم کے در پہ دستک تو دو، اور کسی سخی کے دروازے پہ ایک مرتبہ دستک دو گے، 2 مرتبہ دو گے، 3 مرتبہ دو گے، آخر وہ کہے گا یہ کون ہے دستک دے رہا؟ وہ سخیوں کا سخی، وہ داتاؤں کا داتا، سب سے بڑا کریم ہے، اور سب کریموں کو اس نے عطا کیا ہے، سب مہربانوں کو اس نے مہربانی دی ہے، دنیا میں جتنا رحم ہے اس کے ایک ذرے کا شاخسانہ ہے۔ آئیے اس کے در پہ دستک تو دیجئے، اور دل کی ہاتھوں سے دستک دیجئے، انشاءاللہ تمہاری دستک ہوگی، کریم اپنا در کھول دے گا، دروازہ کھول دے گا، پھر انشاءاللہ تمہیں دل کی کانوں سے اور دل کے کانوں سے آواز سنائی دے گی، اور دل کی آنکھوں سے اس کے جلوے نظر آ جائیں گے، اور جسے اس کے جلوے نظر آ جائیں گے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پھر وہ اس کا در نہیں چھوڑا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مہربانی کی، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اب اس کا وار ہے۔ اگر اللہ کسی کو توفیق بھی دیتا ہے نا اٹھنے کی، اس کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، یہ کر کیا گیا ہے؟ میں نے اسے بڑی لوریاں دی، میں نے اسے تھپکیاں دی۔ وہ حدیث پاک میں ہے، انسان جب سوتا ہے نا صبح اٹھنے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے یار ابھی لمبی رات ہے، وہ نہیں کہتا، شیطان اسے کہہ رہا ہوتا ہے وہ ابھی لمبی رات ہے، سو جاؤ یار، ابھی کون سا، ابھی 2 گھڑیاں اور سو جاؤ، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑا وقت ہے۔ آنکھ کھل گئی، وقت کا کیا، اٹھو، اٹھ کے اللہ کو یاد کرو۔ اور جیسے وہ تھپکیاں دیتا ہے، سلاتا ہے، جیسے بچے کو لوری دے کے سلایا جاتا ہے، شیطان سلاتا ہے، اس کے تھپکی انسان محسوس کرتا ہے، اس وقت اٹھیے، اپنے پروردگار کو یاد کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ سارے جرم معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شیطان پھر بھی ٹلنے والا نہیں، اگر کوئی ایسا کر بھی جاتا ہے پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتا۔ صبح کو دوستوں کی محفل ہوگی، شیطان زبان سے ضرور کہلوا دے گا یار میں اٹھا تھا رات، میں نے رات یار نفل 4 پڑھے تھے، بس اتنا کہنے سے ساری رات کی کمائی ضائع کر دے گا۔ اتنا کہنے سے دوستوں سے تذکرہ کا کیا فائدہ؟ یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، کوئی ذکر کی ضرورت نہیں، کسی سے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان کا یہ داؤ ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہاری نیکی ضائع کرتا، اس کا طریقہ یہ ہے۔ صبح آپ دوستوں بیٹھے گے، اچانک کہے گا یار میں رات اٹھا تھا، پانی بڑا ٹھنڈا تھا لیکن میں نے وضو کری، اتنا ہی کہہ دیں گے، وہ تو سارا آپ کی کمائی ضائع کر گیا۔ اگر آپ نے ہمت کر لی، ہمت کر کے آپ نے کسی دوست سے نہیں کہا، شیطان کا اگلا داؤ آ جائے گا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کے داؤ بڑے باریک ہیں، اس کے داؤ بڑے ہی غلیظ بھی ہیں، اور ایسے ہیں کہ انسان کی سوچ میں نہیں آتا۔ پھر انسان ہوگا صبح کسی کو دیکھے گا نہ کہے گا اس نے تو فجر نہیں پڑھی، دل میں آئے گا میں نے تو تہجد پڑھی، میں اس سے اچھا ہو گیا، یہ آئے گا پھر ضائع ہو جائے گا۔ میں اچھا کہاں، میں نہیں اچھا، یہی تو نکالو۔ خواجہ بایزید بستامی نے ایک دن اللہ سے عرض کی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، 40 سال ہو گئے جنگلوں میں پھرتے ہوئے، ماتھے رگڑتے ہوئے، مولا تو مجھے مل تو جا، مولا میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، اے کریم اللہ تو ہے کہاں؟ اللہ نے فرمایا دا نفسہ کا وطال، اندر سے میں نکال دے، آجا 2 قدم تو فاصلہ ہے، اور ہماری میں نہیں نکلتی ہے، یہ نکل جائے گی تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کشادہ ہو جائیں گے۔
اللہ رب العزت کی مہربانی، یہ رب کا لطف و کرم ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچ جاتا ہے، لیکن وہ شیطان ہے پھر داؤ لگاتا ہے، کہتا ہے میں مقرب نہیں۔ پوچھئے میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی سے، اور جن کا نام لیتے لیتے ہم تھکتے نہیں ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ کہہ دو قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے، اس کی حالت یہ ہے کعبۃ اللہ پہ سر رکھ کے کنکریوں پہ روتا ہے، اور رو کے ساری رات وہ چیخ چیخ کے رو کے عرض کرتا ہے یا اللہ اگر میرا کوئی عمل قبول نہیں تو قیامت کے دن مجھے نابینا کر دینا۔ یہ غوث اعظم ہے، یہ ان کی کیفیت ہے۔ آئیے شیطان کو نزدیک نہیں آنے دیتے۔ شیطان فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ شیطان اللہ کی طرف سے بھاگ جاتا ہے، شیطان سبحان اللہ کی طرف سے بھاگتا ہے، سبحان لا الہ الا اللہ کی طرف سے بھاگتا ہے، شیطان درود پاک سے بھاگتا ہے، شیطان کلمہ طیبہ سے بھاگتا ہے، تلاوت قرآن سے بھاگتا ہے، اور ذکر و فکر سے بھاگتا ہے، نیکی کرنے سے بھاگتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے بھاگتا ہے، بزرگوں کی زیارت سے بھاگتا ہے، مسجد کی طرف آنے سے بھاگتا ہے۔ آؤ شیطان کو بھگا دو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دور کرتے چلے جاؤ، ایک ایک قدم رب کے رستے میں اٹھاتے چلے جاؤ، شیطان دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور شیطان تمہارا دشمن ہے، کبھی اس سے معانقہ نہ کرنا، شیطان کو پرے کر دو، رحمان کی رحمتیں تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جب انسان اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اٹھتا ہے تو اللہ کے لیے، بیٹھتا ہے تو اللہ کے لیے، چلتا ہے تو اللہ کے لیے، سوتا ہے تو اللہ کے لیے، کاروبار کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کہیں جاتا ہے تو اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ جو کام اللہ کے لیے کرتا ہے پھر رب اس کا مددگار ہوا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنائی، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جو گھر سے نکل کے مسجد آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو جاتا ہے، جو گھر سے اللہ کو یاد کر کے نکلتا ہے رب اس کا ضامن ہے۔ تو ہم گھر سے جب اللہ کا نام لے کر نکلیں گے، بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلیں گے، اللہ ہمارا ضامن ہے۔ گھر میں داخل ہوں گے اللہ کا نام لے کر، گھر سے نکلیں گے اللہ کا نام لے کر، کہیں بھی جائیں گے اللہ کا نام لے کر، اللہ ہمارا ضامن ہوگا، اللہ ہمارا کفیل ہوگا، اللہ ہمارا مددگار ہوگا۔ جس کا مددگار اللہ ہو شیطان اس کے نزدیک نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں کیا کمال تھا؟ ان میں کمال یہی تھا کہ ان کا ہر قدم اللہ کے لیے تھا، وہ اٹھتے اللہ